اس کے جو بلائنڈ فالورز ہیں میں ان کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں، یہ دعوت حق پیش کرتا ہوں، اس بات کو سمجھیں۔ مرزا جیلمی جہنمی جیسا جھوٹا بندہ جب امامت کے قابل نہیں، جس کے پاس ایمان نہیں، کہ جھوٹے بندے کی جب گواہی قبول نہیں ہو سکتی عدالتوں میں تو اسے دین کیسے لیا جا سکتا ہے؟ کیا کسی ایسے بندے سے دین لیا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں لیا جا سکتا۔ آپ جوتا بھی کسی برانڈ سے جا کر کے خریدتے ہیں، اپنے کپڑے بھی کسی برانڈ والے ٹیلر سے جا کے سلواتے ہیں، تو کیا دین لینے کے لیے آپ کسی سے بھی لے لیتے ہیں؟ بالکل اس بات پر غور فرمایا۔ جہاں غازی موجود ہو وہاں جیلمی جیسا گستاخ نہیں رہ سکتا۔ گستاخ رسول علی مرزا جیلمی جہنمی نے غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب پر الزام لگا دیا، اپنا ڈر کم کرنے کے لیے ان پر الزام لگا دیا، اپنے الزام کو ہتھیار بنایا اور اپنا ڈر کم کرنے کی کوشش کی کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب نہ صرف یہ بلکہ بات کی کہ انہوں نے سارے جنہیں بھی نے نا انہوں جناب رحم دیا اپیلاں کیتیاں ہوئیاں نے، غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب پر بھی یہ تہمت لگا دی کہ آپ نے صدر سے غازی بننے کے بعد جو ہے صدر سے رحم کی اپیل کی ہے کہ مجھ پر رحم کیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت کے ہیرو ہیں اور بالکل انہیں ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ ان کی اپنی زبان مبارک سے اس پر ویڈیو بھی موجود ہے۔ مرزا جیلمی جہنمی نے اس پر دھجل جھوٹ اور دھوکے سے کام لیا، بلکہ جھوٹ بولا، اور سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ بات فرمائی ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ خود اس نے اپنے اوپر یہ لعنت مسلط کروائی ہے۔ کیسے؟ آپ یہ ویڈیو خود سن سکتے ہیں۔ جتنے بڑے جے نا ہن تک سارے نے رحم دی اپیلاں کیتیاں ہوئیاں جے، ممتاز قادری تک انہیں بھی صدر کے رحم دی اپیل کیتی سی۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کس طرح غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب پر علی مرزا جیلمی نے یہ تہمت لگائی کہ آپ نے جو ہے وہ صدر سے رحم کی اپیل کی ہے، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے، اور غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کا خود یہ ویڈیو کلپ موجود ہے جس پر آپ نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے صدر سے کسی قسم کی کوئی بھی رحم کی اپیل نہیں کی۔ محمد ممتاز حسین قادری رضوی قاری نے نہ صدر کو رحم کی اپیل کی تھی، نہ کی ہے، اور نہ ہی کبھی صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کروں گا۔ میں اس کو خلاف شریعت سمجھتا ہوں۔ اس معاملے میں میرا وہی موقف ہے جو وکلاء ناموس رسالت علماء حق خصوصاً شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب اور دیگر علماء حق کا ہے۔ علماء نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ممتاز قادری ہر دم تیار ہے انشاءاللہ عز وجل۔ ایسے میں مرزا جیلمی جہنمی نے جو یہ جھوٹ بولا اور غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب پر یہ تہمت لگائی، یہ سراسر صرف اس نے اپنا ڈر کم کرنے کی کوشش کی کہ یہ نہ ہو کوئی غازی اس کی گردن تک نہ پہنچ جائے، بلکہ اس نے یہ بات کی تاکہ غازیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جتنے بھی ہیں ان پر اتنا ظلم ہوتا ہے، بعد میں انہیں رحم کی اپیل کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بات سراسر جھوٹ ہے بالکل، اور جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ وہ امام بن سکتا ہے نہ اسے دین لیا جا سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف میرے پاس موجود ہے جس کے اندر سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ فرمایا اذا حدث کذب، فرمایا جب بھی بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ ہے سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے کا منہ کالا ہوتا ہے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ جو شعب الایمان کے اندر موجود ہے سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی جھوٹ ایمان کا مخالف ہوتا ہے، یہ دونوں جو ہے سینے کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، یا ایک وقت میں ایمان رہ سکتا ہے یا جھوٹ رہ سکتا ہے۔ تو یہ بات اس نے جھوٹ بول کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ اس کے سینے کے اندر ایمان نہیں، کیونکہ جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔